अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग लेक्चर नंबर 12 कर रहे हैं और 13 भी। एक ही वीडियो में हम 2 लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे पार्ट 3 और 2 के। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछले सारे लेक्चर्स समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेक्चर नंबर 12 है सर आगा खान 3, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर आगा खान 3 हैं कौन और इनकी मतलब पूरा बायो हम देख लेते हैं। ये जो बायो मैं आपको बता रही होती हूँ ना, ये सारे आपके एमसीक्यूज वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखा करें। सर आगा खान 3 जो है वो पैदा होते हैं सुल्तान मोहम्मद अली, मतलब सर आगा खान 3 का असल नाम जो था सुल्तान मोहम्मद अली। कराची में पैदा होते हैं 1877 में। अब जो सर आगा खान थे ना, ये स्पिरिचुअल लीडर थे इस्माइली कम्युनिटी के। बट सिंपल अगर हम इस्माइली कम्युनिटी की बात करते हैं तो सिंपल ये उन्हीं के लीडर नहीं थे, ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। वो 48th इमाम ऑफ शिया के आल औलाद हैं, यानी कि एज द 48th इमाम ऑफ शिया मुस्लिम ही इंट्रोड्यूस विजनरी इंटरप्रिटेशन ऑफ शियाइज्म। उन्होंने शियाइज्म के बारे में काफ़ी ज़्यादा वर्क किया। उन्होंने एम्फसाइज किया कॉन्सेप्ट ऑफ हाजिर इमाम, यानी जिंदा इमाम का कॉन्सेप्ट सर आगा खान 3 ने एक यूँ समझ लें ज़्यादा क्लियर करके सामने लाए। आगा खान 3 जो थे ना, उनका रिलीजियस रेलिम बहुत ज़्यादा था। उनका जो पर्सोना था ना, वो इनकम्पास करता था डबल क्वालिटीज़ को लेकर, यानी कि वो रिलीजियस लीडर थे एज वेल एज वो पॉलिटिकल फिगर भी थे। यूरोप में बात करें ना, तो अगर यूरोप को हम देखें तो हम देखते हैं कि सर आगा खान 3 जो थे वो पॉलिटिकल अरिस्टोक्रेसी के बारे में बात करते थे और वहाँ पर वो थे, मतलब उनके पास पॉलिटिक्स में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यूरोप में उन्होंने काम किया, नाम कमाया। उन्हें टाइटल दिया गया था हिज हाइनेस और प्रिंस। क्वीन विक्टोरिया ने उन्हें कहा था कि आप एज अ प्रिंस हैं। अब प्रिंस आगा खान हम कहते हैं ना, वो चल रहे होते हैं, इनकी लेगेसी चल रही होती है। तो ये जो प्रिंस का खिताब है ना, ये क्वीन विक्टोरिया ने उन्हें दिया था। आगा खान 3 जो थे ना, वो एजुकेशन डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी बात करते थे, मुसलमानों को इंगेज करते थे, वेस्टर्न वैल्यूज़ के बारे में बात करते थे। अब वो सारी बातें जो करते थे इस्लामिक प्रिंसिपल के अंडर रहते हुए। शिया मुस्लिम वो थे तो शिया मुस्लिम, लेकिन उन्होंने चारों खलीफों को काफ़ी इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी, एक जैसी रिस्पेक्ट दी। जो प्रिंस आगा खान थे ना, वो चाहते थे कि वो मुसलमानों यानी शिया और सुन्नी मुस्लिम्स के दरमियान जो गैप है उसे ख़त्म कर दें, वो एक ब्रिज की सूरत में सामने आए। उनकी जी लेगेसी आज भी चल रही है। सर आगा खान करीम कहते हैं प्रिंस आगा खान। आजकल आप लोग सर आगा खान करीम यानी कि प्रिंस आगा खान कह रहे होते हैं, वो करंट लिविंग इमाम हैं, क्योंकि जिंदा इमाम या मतलब इसका कॉन्सेप्ट जो था वो आगा खान 3 ही नहीं दिया था। तो वो उनकी जो आल औलाद है वो सारी इमामों की चल रही है, यानी कि लिविंग इमाम उन्हें कहते हैं। सर आगा खान 3 जो थे ना, उन्होंने, अगर मैं उनकी कंट्रीब्यूशन की बात करती हूँ तो वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था मुस्लिम कम्युनिटी के यूनिटी और डेवलपमेंट को लेकर। हिस्ट्री में उनकी बहुत एफर्ट हैं और वो सारी लिखी गई। आगा खान जो थे ना, वो हिंदू एगिटेशंस के अगेंस्ट थे। मुस्लिम और ब्रिटिश के दरमियान वो ताल्लुकात अच्छे करवाना चाहते थे। शिमला जो वफ्द आया था या शिमला जो मुआहदा हुआ था, उसमें बहुत बड़ा हाथ आगा खान का भी था। बिकॉज देखिए वो एक पर्सनैलिटी थे, इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी थे, उनके पास सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट था यूरोप के अंदर, उनके पास काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। वाइसराय जो था लॉर्ड मिंटो, वो भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट किया करता था। अब ये जो शिमला मुआहदा हुआ था, इनकी वजह से काफ़ी आराम से और जल्दी हो गया। आगा खान जो थे वो हायर एजुकेशन में मुस्लिम्स के बारे में बात किया करते, वो चाहते थे कि मुसलमान जो है वो हायर एजुकेशन हासिल करें। इन्हीं की वजह से ना एमएओ कॉलेज जो था वो एमएओ कॉलेज ऑफ अलीगढ़ को उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बना दिया था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बारे में अब हम बात करते हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो हैं वो एक और प्रोमिनेंट लीडर हैं पाकिस्तान हिस्ट्री के अंदर। अगर हम बात करते हैं खिलाफत में मूवमेंट के, उन्होंने
اس ٹائم بہت ورک کیا اس پر. اب یہ جو خلافت موومنٹ تھی نا، یہ شروع ہوئی تھی برٹش انجسٹس کو لے کر، اور یہ جو انجسٹس تھی نا، یہ خلافت آف ٹرکی پر ہوئی تھی، یعنی کہ اوٹومن امپائر. اوٹومن امپائر جو تھے وہ ہم سلطنت عثمانیہ دور کے جو خلافت عثمانیہ. اوٹومن امپائر وہ ہوتے ہیں خلافت عثمانیہ والے. اب جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تھی نا، تو اس میں ترکی پہ نا حملہ ہو گیا تھا، تو اسے ڈفرینٹ پارٹ میں تقسیم کر دیا گیا تھا. ان سب کو روکنے کے لیے خلافت موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی، جس پہ کافی زیادہ مولانا محمد علی جوہر نے کام کیا تھا. نیکسٹ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس مولانا محمد علی جوہر کی کنٹریبیوشن کے بارے میں بات ہوتی ہے. تو خلافت موومنٹ میں سمپل ان کی ہمیں نہیں دکھتی، انہوں نے بہت زیادہ رول پلے کیا تھا، پاکستان کی آزادی کے لیے بہت اسٹرگل کیا تھا. اب جب میں اتنی زیادہ خلافت موومنٹ کی بات کر رہی ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہے کیا. جو ٹرم ہے خلافت، یہ ہمیں ملتی ہے خلیفہ سے. یہ ایک لفظ ہے خلیفہ، وہاں سے نکلا خلافت، یعنی کہ ایک جیتنے والا، ایک پاور، ایک حکومت کرنے والا انسان. جو لیگل اتھارٹی ہے نا کیلف کی، وہ ریمائنڈ ان چیلنج، یعنی کہ وہ شروع سے ایسے تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ تھا نا چل رہی تھی، تو وہ جو بھی وہ لوگ بات کرتے تھے اتھارٹی وائز، یعنی جو بھی وہ آرڈرز جاری کرتے تھے، انہیں کبھی بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا. عباسی خلافت جب بغداد کے اندر ڈکلائن سٹارٹ ہوا نا عباسی خلافت کا 1258 AD میں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کے اندر بھی خلیفہ یوز تو ہو رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی زوال کی طرف آنے لگے اور ترکی میں کافی زیادہ ڈسپیوٹس آ گئے. اب جب ہم بات کرتے ہیں برٹش کرسچین رول ان انڈیا کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب جنگ عظیم سٹارٹ ہوئی تھی نا فرسٹ، اس میں ترکی کے ساتھ دیا تھا جرمنی نے. اب جب جرمنی نے ترکی کا ساتھ دیا تو جرمنی کیا کر رہا تھا، وہ ساتھ ساتھ اپنا مذہب بھی لے کے آ رہا تھا. خلافت عثمانیہ شکست پا رہی تھی. آن دا ادر ہینڈ اگر ہم بات کرتے ہیں گریٹ برٹین کی، تو وہ پاورفل ہو رہا تھا. تھرو آؤٹ دا وار جو اسٹوڈنٹ تھے نا علی گڑھ کے، انہوں نے کافی زیادہ رول پلے کیا تھا فار کلیکٹنگ فنڈ فار ٹرکی، یعنی ٹرکی کے لیے انہوں نے کافی زیادہ فنڈز اکٹھے کیے تھے تاکہ وہ اسے بچا سکیں. میڈیکل مشنز گئے تھے ایشیا سے ٹرکی کی طرف، یعنی سب کانٹیننٹ سے ٹرکش آرمی کے ہیلپ کرنے کے لیے لوگ گئے تھے. جو موومنٹ تھی نا، یہ بیسیکلی بنائی گئی، اسے نام دیا گیا تھا سرونٹ آف دا کعبہ، اور اسے لیڈ کون کر رہا تھا؟ مولانا شوکت علی. یاد رکھے گا، مولانا شوکت علی کر رہے تھے. یہ علی گڑھ کے ایک اسٹوڈنٹ تھے، اور ان کے بڑے بھائی ہیں جی مولانا جوہر. مولانا جوہر کے چھوٹے بھائی مولانا شوکت علی جو تھے، وہ اس موومنٹ کو لیڈ کر رہے تھے. برٹش گورنمنٹ جو تھی، اس نے جب دیکھا نا یہ ساری موومنٹ سٹارٹ ہو کی ہے، مسلم کافی زیادہ اگینسٹ ہو گیا برصغیر کے اندر، تو انہوں نے پرومس کیا کہ دیکھیں جی، ہم آپ کے مذہبی مقامات کو نہیں کچھ کریں گے، انہیں مسمار نہیں کریں گے، ان کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں کریں گے، نہ ہی آپ کی پاپولیشن کو کم کرنے کی کوشش کریں گے. سو معاہدہ ایک طے پایا تھا کہ اسی طرح آرام سے گزارا ہو سکتا ہے. تو یہ تھا جی لیکچر نمبر 12. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ اور پسند دونوں آیا ہوگا. جلدی سے ہم لیکچر نمبر 13 بھی دیکھ لیتے ہیں. سر سید احمد خان علی گڑھ موومنٹ. اگر میں کہوں کہ مسلمانوں کے جب زوال کا ٹائم آیا نا، تو تقریباً 100 ایئرز مسلمانوں نے ایک تنگ دستی دیکھی، غلامی کی صورت دیکھی. سر سید احمد خان جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں 1817 میں ایک معزز فیملی کے اندر. انہوں نے سروس سٹارٹ کی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی میں، اور اپنی پوزیشن، اب وہ پھر جج بن گئے. ڈیورنگ 1857 انہوں نے سرو کیا جی لائلٹی کو ڈیسٹینیشن کے بارے میں بات کی. ہی روٹ دا فیمس پیمفلٹ ایسے آن دا کازز آف دا انڈین ریوولٹ. اب انہوں نے ایک پیمفلٹ لکھا تھا جو کافی فیمس تھا، اس کا نام تھا جی ایسے آن دا کازز آف دا انڈین ریوولٹ. برصغیر کے اندر بادشاہوں کے زوال کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی. ایک اور پیمفلٹ لکھا لائل محمدن آف انڈیا. پیپل جو تھے وہ سیٹسفائی، اس میں انہوں نے بتایا کہ دیکھیں جی،
اگر ڈسٹریبیوشن سٹارٹ ہوتی ہیں یا ڈسٹربنس جو آ رہی ہیں ان کے بہاف پہ کیا ریزن ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ لوگ سیٹسفائی نہیں ہیں گورنمنٹ کے ایکشن سے، جو لا ہیں وہ ایلین اوریجن کے لگتے ہیں، پیپل اور گورنمنٹ جو ہیں وہ مختلف، ایک دوسرے سے مختلف ہیں، گورنمنٹ کو نہیں لینا دینا لوگوں سے، لوگوں کو لینا دینا نہیں ہے گورنمنٹ سے، سو اس طرح یہ ڈسٹربنس پیدا ہوئی۔ مسلم ارلی کنڈیشن اگلا ٹاپک ہے آپ کے پاس۔ آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیں، ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ کیجیے گا، اور جو لوگ نئے آئے ہیں وہ بھی سبسکرائب کر دیں، اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے گا اور انہیں بتائیے گا کہ میں پاک 302 کے آپ کے پاس لیکچرز اب آ چکے ہیں۔ مسلم ارلی کنڈیشن آپ کے پاس آ جاتا ہے جی۔ لوگ جو تھے وہ، میں جیسے آپ کو بتایا کہ وہ ڈسسیٹسفائی تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہر ایکٹ پہ، وہ مطلب ہر ایکشن پہ وہ ڈسسیٹسفائی تھے۔ کیوں تھے؟ دیکھیں برٹش جو تھے وہ کسی مذہب کو رسپیکٹ دے ہی نہیں رہے تھے، نہ وہ مسلمس کو دے رہے تھے نہ وہ انڈینس کو دے رہے تھے، یعنی ہندو کو دے رہے تھے۔ انڈینس کو وہ ٹریٹ کرتے تھے کہ جیسے ایک آؤٹ کلاس چیز ہے، ایک مطلب ایک آپ اسے سمپل کرو تو ایک ایسے لوگ جیسے جنہیں آپ دیکھنا بھی گوارا نہ کرو۔ اب جو کمپنی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی، اس میں تو مرچنٹ اینٹی تھی، یعنی کہ وہ تو امیر تاجر ہوا کرتے تھے، تو وہ لوگوں کو خیال نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ اور پیپل کے درمیان جو کنیکشن تھا وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ سر سید جو تھے انہوں نے ڈیفینڈ کیا مسلمس کو اگینسٹ برٹش، یعنی انگریزوں کے سامنے مسلمس کو ڈیفینڈ کیا تھا انہوں نے، سر سید احمد خان نے۔ 1875 کے اندر انہوں نے محمدن اینگلو اورینٹل کالج بنایا تھا علی گڑھ کے اندر۔ 1876 میں وہ ریٹائر ہوئے اور ممبر آف گورنر جنرل لیجسلیٹو کونسل بنے جی 5 سال کے لیے، اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے 1898 کے اندر۔ ایجوکیشن سروس اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت ریمارکیبل پرسنالٹی ہمارے پاس آتے ہیں، انہوں نے یوں سمجھ لیں کہ انمسٹیکیبل امپیکٹ آن مسلم ان 4 انٹرکنیکٹڈ افیئرس بارے میں بات کی، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے تعلیم، ریلیجن اور سوشل لائف اور پالیٹکس میں انمٹ نقوش چھوڑے۔ سر سید احمد خان بلیو کرتے تھے کہ کچھ بھی خود مطلب اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کر دی اس میں اور مذہب میں کوئی بھی ڈفرینس نہیں ہے، ہر چیز جو قرآن پاک کے اندر ڈسکس ہے وہ بالکل حق پر ہے۔ سر سید احمد خان کے نزدیک قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے، آپ کی زندگی میں جتنی پرابلم آ رہی ہیں وہ ساری اس میں موجود ہیں، اس کے سلوشنز بھی۔ تہذیب الاخلاق نام کی انہوں نے ایک بک لکھی تھی جس میں انہوں نے لوگوں کو انکریج کیا تھا کہ وہ اپنی پازیٹیوٹی کو شو کریں۔ سر سید احمد خان کے پولیٹکس کے اندر 3 مین آئیڈیا تھے۔ مسلم شوڈ ریفرین فرام ایکٹیو پولیٹیکل انوالومنٹ، انہوں نے کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایکٹیو پولیٹیکل انوالومنٹ سے دور رہیں۔ فرینڈلی ریلیشن بنائیں جی برٹش سے، کیونکہ برٹش تو آ چکے تھے۔ ایبسٹین فرام جوائننگ دا کانگریس، انہوں نے منع کیا تھا کہ آپ کانگریس کو جوائن نہ کریں، سر سید کو پتہ تھا کہ کانگریس مسلمانوں کے خلاف ہے۔ اس کے بعد ہی ہم بات کرتے ہیں ایمرجنس آف نیو پولیٹیکل کانسیکوینسز امنگ مسلم ٹیک پلیس ایٹ علی گڑھ۔ علی گڑھ موومنٹ جو ہے اس میں ہوتا کیا ہے؟ مسلمان جو ہے وہ ایک ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں علی گڑھ کے مقام پر، جہاں پہ وہ ایک بات فیصلہ کرتے ہیں کہ اسلام اور ویسٹ جو ہے وہ ہے کیا چیز، یعنی کہ وہ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں، سارے اکٹھے ہو کے علی گڑھ میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا خود کو ایز اے مسلم کمیونٹی، اپنی شیئر لینگویج کی سچ ایز اردو اینڈ انگلش اور اردو میں بات کی، فیسٹیٹ کیا، انڈرسٹینڈ کیا، ساری باتیں کی، ہر چیز کو کلیئر کر دیا گیا۔ علی بردرز کا یہاں پہ نام لینا بہت ضروری ہے کہ انہوں نے کافی زیادہ اس میں ورک کیا تھا، مسلم کمیونٹی کو مطلب ان کے خلافت میں خلافت موومنٹ کے اندر علی بردرز نے کافی ہیلپ کی تھی مسلمس کی۔ علی گڑھ جو ہے وہ سمبل ہے مسلم پالیٹکس کا، پریسٹیجیس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بعد میں اسے بنا دیا گیا تھا۔ تو یہ تھا جی لیکچر نمبر آپ کا 13۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔